یہ آیت جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، کیوں نہیں یاد ہے؟ اللہ کرے سمجھ ہی آ جائے۔ بندہ بڑیاں کوششاں کردا ہے، بڑیاں کوششاں کردا ہے، لیکن سمجھن دی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے جس ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس نے ہمارے پیدا کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے لیے میں نے پیدا فرمایا ہے۔ جبکہ انسان کے ذہن پر یہ بات سوار ہے کہ میں کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ کی خیال ہے؟ میری ہاں نال ہاں نہیں ملانی، جیڑی اصل ذہن، اپنا ذہن جو بات مانتا ہے نا، وہ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ عبادت ہے۔ کبھی یہ خیال جیسے دوسری چیزاں ساڈے ذہن تے سوار ہوندیاں نے کہ میں فلاں کام کرنا ہے، میں مکان بنانا ہے، میں اینے پیسے کمانے نے، میں ویاہ کرانا ہے، ہاں جی، میں بڑی ودیا قسم دی جنانی لبنی ہے۔ یہ جنیاں چیزاں ذہن تے سوار ہوندیاں نے، کدی یہ بھی سوار ہے کہ میں عبادت واسطے پیدا ہویا، میں وہ بھی کی خیال ہے؟ کبھی انج دی بھی بات ذہن تے سوار ہوئی ہے؟ ایک بات نقطے دی ہے، اس کام وچ بندہ کامیاب ہوندا جڑا اوندا ذہن تے سوار ہو جائے۔ جس کام دا جنون ہو جائے نا، لگ جائے نا بندے نو، جنونی ہو جائے جس کام پیچھے، وہ کامیاب۔ کی خیال ہے؟ یہ دیکھو نا جی، ہن ایک بندہ انہاں جی کام ہوندا ہے تے نماز نہیں پڑھی جاتی، کام ہی ہے نا انہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وہ پھر کی ہویا؟ انہوں پھر زندگی دا مقصد کی سمجھا؟ اور یہ جو عبادت ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے، یہ بھی مقصود بھی ذات نہیں، عبادت بھی جو ہے یہ بھی مقصود بھی ذات نہیں، مقصود بھی ذات وہ ذات ہے جس کے واسطے عبادت کی جائے۔ عبادت کے ذریعے بھی اللہ کو پانا ہے۔ یہ نماز جو ہم نے پڑھی ہے نا، یہ پڑھنی ہم پر فرض تھی۔ جو جس کو صحیح ہو جاتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے، طبیعت کو لگ جاتی جو چیز، طبیعت نشہ لگ جاتا ہے، نشہ کم بندہ وہی ادم نال کردا ہے جدا نشہ لگ جائے۔ اللہ کرے نماز دا بھی نشہ لگ جائے، اللہ کرے نماز دا بھی نشہ لگ جائے۔ اللہ اکبر۔ جدو نشہ لگا ہوئے گا نا، پھر
وہ جن نشا لگا ہوں نا انہوں تسی نشے تو ہٹانا چاہو تو انہیں کون نہیں ہٹنا، انہیں کون تھوڑے آکھے لگنا۔ بس انجی ہے جی نماز کا نشا لگ جائے تو بے شک لکھ کام پہ پین، لکھ موڑن والے موڑن پہ، ہاں جی نہیں مڑتا بندہ۔ انج دا عبادت دا انج دا نشا لگے تو پھر سمجھ آتی ہے بھی اس بندے نے کوئی زندگی دا مقصد سمجھ لیا۔ اس عبادت کے ذریعے بھی روزہ ہو گیا، نماز ہو گئی، صدقہ خیرات ہو گیا، ان ساریا چیزاں کے اندر تاثیراں نے۔ ان ساریا چیزاں دا مقصد یہ کہ وہ ذات جس نے پیدا کیتا ہے جڑا محبوب حقیقی ہے، وہ معبود بھی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی، وہ معبود بھی ہے اور وہی محبوب بھی ہے۔ ایک بی بی نے یہ گل سمجھی سی جنہ نام رابعہ بصری سی، انہیں یہ گل سمجھی سی، وہ آندی ہے اللہ نو مخاطب کر کے آندی ہے میں تیری عبادت تاں کرنی آ کہ تو میرا محبوب ہے، میں تیری عبادت تاں کرنی آ کہ تو میرا محبوب ہے، تیرے نال عشق ہے، تیرے نال پیار ہے، تاں تیری عبادت کرنی آ، تے محبت تیرے نال تاں کرنی آ کہ تو ہی اس لے کے کہ وہ تیرے نال محبت کیتی جائے۔ اللہ دی محبت نہ دھوکا ہے، نہ فراڈ ہے، نہ دگا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ جدے نال کردا ہے نا کمال کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ جدے نال محبت کردا ہے بڑے سرکار پیر و مرشد فرماندے ہوندے نے تسی جدے نال دوستی کر لو نا تے نہ ان دا دکھ تسی برداشت کر دیو تے نہ ان دی بھوک برداشت کر دیو۔ تساں کسی تقریب میں جانا ہوئے نا تو تہاڈا دل کرے بھی سجن نو نال لے کے جانا ہے تے ان دے کپڑے اگر چنگے نہ ہون تے انہوں اپنے پوا کے لے جاندے ہو۔ ہاں جی تسی او دی کمزوری نہیں ویکھ سکدے، یہ تہاڈی غیرت دا تقاضا ہے۔ تے آ پھر اگے فرماندے نے رب نو اپنے ورگا بھی غیرت مند نہیں یہ سمجھدے، اون دے نال لا کے تے ویکھو۔ اللہ رب نال یاری لا کے ویکھو، رب نال دوستی کر کے تے ویکھو، اور جب وہ کسی کو دوست کسی دی محبت نو او جدو من لیندا ہے نا کہ یہ واقعی میرے نال محبت کردا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا۔ اونی دیر تک اللہ دی محبت نہیں ملتی جنی دیر تک جھوٹیاں نال یاری رہے، بد کرداراں نال یاری رہے، بے نمازاں نال جنی دیر تک یاری رہے، مستندیاں نال اونی دیر تک نہیں وہ محبت نصیب ہوتی۔ وہ دی یاری تو تاں ہی لبھی نہیں جو دے یاراں کول بیٹھے بندہ تھے، اندر دوستاں کول بیٹھے وہ تاں ہی لبھی نا۔ کہ جدوں وہ من لیندا ہے نا بھی یہ بندہ واقعی میرے نال محبت کردا ہے تو پھر وہ اعلان کر دیتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست دے نال بغض رکھدا ہے نا میرا اعلان جنگ ہے وہ، میں انہوں توڑ کے رکھ دیاں گا۔ پھر اللہ پاک یہ اعلان کرنا، پھر ان دی ہوا لو کو نہیں ویکھ سکتے۔ جاہلاں دا خیال یہ ہے کہ جو زیادہ ہی اللہ اللہ کرن لگ پے، جو زیادہ ہی اس پاسے ٹر پے، جو زیادہ ہی اللہ نال یاری تے دنیا تو بندے بڑا میٹھا جا سبق دیندے نے جی دنیا بھی رکھنی پوندی ہے، دین نالوں دنیا رکھنی اوکھی، کھاندی خشماں نو دین پا لو جتھے مرضی ہے دنیا، بھئی دنیا نال نہ ٹوٹے نعوذ باللہ۔
دین جاندا تے جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لگی نہیں نا. ہاں جی لگ جاندی تے پھر ہاں جی داتا صاحب دے گلے جا کے فرول کے دیکھو نا. ہاں جی کئی مر گئے نے جناب بھیرا پھیریاں کردے کردے تے قوم بھی بیچی تے ملک بھی بیچیا تے پیسے کمائے. ہاں جی تے پوری پھر بھی نہیں پئی. تے داتا صاحب ہاں جی نالے لوکی سلام کرتے ہیں نالے پیسے پا جاندے نے. 38 کروڑ یہ تو 2-3 سال پہلے دی آمدنی. 38 کروڑ ہاں جی 2-3 سال پہلے دی آمدنی. مطلب یہ بات کرنے کا کہ کوشش کر کے اللہ سے دوستی کرو. کوشش کر کے جو اللہ کے احکام پر چلتا ہے جو اللہ کے احکام پر چلتا ہے اس کی دوستی ہو جاتی. اللہ کے حکمان منتا جنہوں نماز نال جنہوں سیدھی سیدھی گل ہے جس نبی کریم علیہ السلام کے طریقے نال محبت ہو جاتی. جنہوں سرکار نال محبت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نال جنہوں پیار ہے. اللہ اکبر. مولانا فرماتے نے علامہ اقبال فرماتے نے عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ. یہ جو پچھلی رات ہے نا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ رحمت لوڑن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. اللہ سے محبت ہو جس سے دوستی ہوتی ہے یہ دنیا کا بھی دستور ہے. اس سے ملنے کو تو بندہ بڑا طلب ہوتی ہے اس کو میری دوست سے ملاقات ہو جائے. اور یہ جو پچھلی رات ہوتی نا یہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. جس کو لگ جاتی ہے نا پھر میں لگی والے ویکھے نا جی لگی والے ہاں ہاں لگی والے ویکھے نا جی. اللہ میں جمیا ہی لگی والے دکارا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. اللہ اکبر. اب عبادت جو ہے نا جس بندے نے عبادت کا مقصد سمجھا ہے انہوں عبادت نال محبت ہوں عبادت نال عشق ہوتا ہے. میں اپنی کنا نال آوازاں سنیاں نے اکھاں نال منظر ویکھے نے. سون دا مہینہ ہے تے روزے آ جاندے تے زمیندار آئے بندے دا یہ جی دکانداری انہوں کی ہونا ہے جڑا مسیت باندھ ہے انہوں کی ہونا ہے. یہ اوکھا رمضان تو سون ماہ کا جڑا اوکھا رمضان ہے تو زمیندار واسطے ہوتا ہے نا. کی خیال ہے کسان واسطے کاشتکار واسطے. بھائی کدو بھی مارنا ہے ہاں جی کدو بھی مارنا ہے تے پنیری بھی پٹنی ہے تے مونجی بھی لانی ہے تے روزہ بھی رکھنا ہے تے دھپ بھی کڑک دیے تے وٹ بھی لگتا ہے. ہاں جی تے او جناب والد صاحب کردیا نواں ہوں سن. یہ اہل محبت کی بات جنہوں لگی ہوں نا یہ لگی والوں کی گل ہو. بڑے بھائی سن یا والدہ سن. ہاں جی تے کساناں دی دیہات وچ اس طرح ہوندی بھی مطلب مرد عورتاں رل کے سیزن دے وچ پھر انہاں نوں کام کرنا پیندا ہے. اللہ اکبر.
ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਉਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਈ ਹੁਣ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਪਨੀਰੀ ਪਟਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਸਾਂ, ਕੱਦੂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਮਾਜ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤਹੱਜੁਦ ਵਾਸਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਹੱਜੁਦ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ 1:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਠੰਡ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 4 ਵਜੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਹੱਜੁਦ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ। 4 ਵਜੇ ਅਗਰ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਤਹੱਜੁਦ ਪਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਤੱਕ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਿਵਾਏ ਸੌਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਹੱਜੁਦ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹਨਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਅਗਰ ਉੱਠੋ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਵਜੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੂਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੇ ਠੰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡੜੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਤਹੱਜੁਦ बड़े सुकून नाल पढ़नी, कुरान की तिलावत करनी, अल्लाह वाले इस तरह। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने करम की फरमाया भी जदों उन्हां दा विसाल हुंदा है जुमेरात ते रोज़ियां दा महीना, ते तहज्जुद दी नमाज दी नीयत कीती है ते रूह प्रवास कर। हाँ गुजारिश है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसनू भी पैदा किया है उसनू इस वास्ते पैदा किया है कि बंदा कोशिश करके मेरा कुर्ब हासिल करे। जदों बंदा उसका कुर्ब हासिल कर लेंदा है तो फिर मुसीबतां भी दूर चलियां जांदियां ने, फिर काम भी सारे सीधे हो जाते हैं, वो बंदा भुखा नहीं मरदा, वो बंदा भुखा नहीं मरदा।
صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تے بھروسہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ تے بھروسہ ہو جائے. ایک اللہ والے سن، وہ نمازاں بھی پڑھاندے سن تے اللہ اللہ وچ ذکر بھی کردے سن تے وہ کام ہی کردے سن. ایک ہور وہ بھی عالم سن، تے وہ جناب وہ امام ماسٹر سن، وہ بھی جڑے جنہاں نے سوال کیتا، وہ بزرگ ایک دن آئے، انہوں نے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. جدو بیٹھے نا تے انہوں نے پوچھا عالم صاحب نے کہ بابا جی تسی کی کردے ہو؟ جی میں اللہ اللہ ہی کرنا. وہ آدھے نے پھر تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے، کھاندے کتھوں؟ وہ بزرگ فرمان لگے میں ذرا نماز لوٹا لواں تے پھر میں تنوں دسنا. انہاں نماز لوٹائی جڑی وہ پیچھے پڑھی سی. انہاں آخیا تسی نماز کیوں لٹائی، تہاڈی نماز ہوئی نہیں میرے پیچھے. اس آخیا جندا اللہ تے اینا بھی بھروسہ نہیں، جنوں اینا بھی اللہ دی صفت دا پتہ نہیں کہ گزارے تو سارے اللہ تو سارے تے کراوندا ہے، کہ تو مینوں یہ پوچھنا بھی تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے، جنوں اینا بھی نہیں پتہ وہ پیچھے نماز ہوندی ہے. یہ کی علم چکی پھرنا تو؟ اللہ تے بھروسہ، اللہ تے توکل. پیر مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل نال آپ ایک مثال نے اس وقت بھائی میاں والی تو چل کے آئے تو نوکری کرن واسطے کالج کاکو مل دے آپ نے نوکری کی تھی. تے پہلی بار جدو اس علاقے چ آئے نا تے داتا صاحب تے پہلی حاضری، داتا صاحب تے پہلی حاضری. داتا صاحب نال ہن گل کیتی ایک، یہ گل میں تمہیں کئی بار سنائی ہے، تھوڑے ذہن چ آئی گئی ہوئے گی. داتا صاحب نے گل کیتی، عرض کرن لگے داتا نہ میں تینوں ویکھیا تے نہ میرے باپ ویکھیا تے نہ میرے دادے ویکھیا تے اے مینوں پتہ ہے بھی جیڑا اتھے آندا ہے خالی نہیں جاندا، تے میں بھی آیا اج تیرے کول کچھ منگن، تے دنیا نہیں منگنی. دنیا نہیں منگنی، داتا جیڑی شے اللہ تینوں دتی وہ حصہ دے چویں. ہن فرماندے نہیں وہ دے دتی، سرکار تے ہن فرماندے ہوندے نے کہ داتا صاحب نے یونٹ کھول دیتا ہے، راوی ریان تے یونٹ کھول داتا صاحب دا کھول ہر جمعرات پھر داتا صاحب ہر جمعرات داتا صاحب جاندے سن. جیلے چھٹی ہونی نا جناب داتا صاحب اللہ اکبر. تو آپ ارشاد فرماندے نے میں سرکاری نوکری کردا سا، سرکاری مل سی، سرکاری نوکری کردا سا تے 4 جی سن تے روٹی پوری نہیں سی ہوندی. کہ ہن سرکار مدینہ دی نوکری شروع کیتی ہے تے 4000 بندہ کھا رہا ہے. آپ فرماندے نے صرف نیت کی بات ہے، نیت یہ حقیقت ہے. اے سودا، اے دل دے اندر وسعتاں، اے سخاوت لیاں عادتاں، اے دل کھلے، یہ اللہ والوں دی صحبتاں جو ملدا جے دنیا داراں دی صحبتاں چ نہیں ملدا. بالکل دنیا دار جدو بھی کوئی چیز دے رہا ہوئے گا نا ان دے پیچھے کوئی لالچ ہوئے گا، ان دے پیچھے کوئی مفاد ہوئے گا. اللہ والا جو بھی کسی دیندا ہے نا وہ روحانی کوئی چیز دے دے، وہ مال کسی نو دے وہ صرف اللہ دی رضا واسطے. تو آپ ارشاد فرما دے نے صرف نیت
نیت کی بات ہے، نیت بندہ کر لینا. اللہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ میرے کو 1 روپیہ نہیں سی تے میں نیت کی سی کہ میں مدرسہ بنانا ہے تے کنے کروڑ لگ گیا اتنے. یہ نیت دا فیضان ہے. تو سائیاں دی نگاہ، سائیاں دی نگاہ وہ فرماندے سن. پھر مرشد کامل ملیا، مرشد کامل ملیا، خواجہ سیف الرحمان دے نال ملاقات ہو گئی، مرید ہو گئے. تے پھر ہر مہینے فرماندے نے میں اتوں چل کے باڑے جانا سا ہر مہینے. تے حالت یہ سی عشق تے محبت دی گل ہے نا، یہ گلاں محبت نال لبدیاں نے. مینوں ہور بھی دوستاں دسیا، ایک دن آپ نے خود بھی گل بیان کیتی کہ وہ کالا چکاکو جڑی مل ہے نا جی، وہ باہر سڑک دے تے وہ درمیان نا رول پمپ ہے. آپ نے چھٹی دے ٹائم تے باہر نکلنا تو اتنے ٹرک کھڑے ہونے تے آپ نے انہوں پوچھنا بھائی ڈرائیور کتوں آئے ہو؟ جنہ نے جڑے ادھروں آئے ہوں سن نا انہاں دس دینا جی اسی پشاوروں آئے ہاں. تے سرکار نے فٹافٹ اپنی چادر لا لینی تے ٹرکاں نوں صاف کر لگ. تو آپ دی وجاہت ماشاءاللہ شروع تو لے کے آپ صحت مند ایک بڑے بڑے خوبصورت انسان سن، بڑے روب والے انسان تھے. ڈرائیور نے آخیا بابا جی یہ تسی کی کرتے پے ہو؟ وہ یار تسی پیچھے ہٹ جو، اے عشق دا معاملہ ہے تھانوں نہیں پتا. بابا جی سن دسو تے صحیح، او اے میرے پیر دے جوئیں چ لنگ کے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اے میرے پیر دے جوئیں چ لنگ کے آئے نے، اس واسطے میں انہاں نال محبت. اللہ اکبر. تو الحمدللہ پھر جو خدمت آپ نے پھر جو خدمت کی تھی، دیکھو تربیت دے وچ اللہ والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ دی تربیت فرمائی تو صحابہ دے دل کھلے ہو گئے خیرات دے اندر. ہاں جی خیرات دے اندر دیکھو نا، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن اعلان فرمایا بھی جنگ واسطے ضرورت ہے سامان خریدنا ہے. تے حضرت عثمان غنی اٹھ گئے، ہاں جی میری طرف 100 اٹھ جی، پھر اٹھے میری طرف 200 اٹھ جی، پھر اٹھے میری طرف 300 اٹھ جی. یہ سخاوت یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا صدقہ. اور جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہوئے نیک جگہ پر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں کئی گنا عطا فرما دیتا ہے. سرکار اے فرماندے نے دستے نے توکل بھروسہ، اور عاجز نے بھی پریکٹیکل کر کے دیکھے. سارے پیر بھائی الحمدللہ اور سارے پریکٹیکل ہوئے. سرکار فرماندے نے میں مہینے بعد صرف 50 روپے پیش کر سکتا سا کہ ہن ہر جمعرات نوں 50,000 دے کے آنا. پھر وہ پتہ ہی نہیں ہوندا کدھروں آ جاندے نے، پھر کدھروں آ جاندے. نیت جو ہے وہ خدمت کی نیت جب زیادہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق. اب الحمدللہ وہ آپ کی صحبت کا فیضان ہے. میں نے کئی بار آپ کو بھی بتایا کہ میں پہلا مسافہ اتنے کا کرتا ہوں، آپ کو کئی بار بتایا. آمدنی جو ہے اس کے ذرائع بظاہر نہیں ہے، لیکن وہاں سے اس طرف چلنے سے پہلے وہ میرے جیب میں آ جاتے. اور ہر ایک کے ساتھ ایسا نیت، اگر ایسی بندہ ہر چلنے سے زیادہ کی نیت کرو زیادہ آ جائے گا، تھوڑی نیت کرو تھوڑا، جتنی کی نیت کرو پھر لائن جب چلتی ہے تو اللہ تبارک پھر بندہ سخی ہو جاتا ہے. اور اللہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ صحیح اللہ کا دوست ہوتا ہے اگرچہ گناہ گاری کیوں نہ ہو، اس سے کوئی غلطی سردد ہو بھی جائے پھر بھی صحیح اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور وکیل کو اللہ پاک دوست نہیں بناتا۔ ہم نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ محبت حاصل کرنی ہے، تو اس لیے اس راستے پہ بھی جتنا اور جو مطلب سکھایا جاتا ہے، ہمیں سکھایا جاتا ہے، سب سے پہلے یہ سبق ہے ایک صوفی کے لیے جو مجھ سے سکھاتے ہیں کہ نہ طمع۔ اب میں باتیں کر رہا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ دل میں نیت رکھا ہوں کہ میں تمہیں اشکل دلاؤں آپ مجھے دیا، نہیں، یہ جس نے جو کرنا ہے اس نے پا لینا ہے۔ سرکار فرماتے نے میں لوگ کہندے نے کہ میاں صاحب نے اتنی خدمت کی، آندے نے میں اتنی کیتی نہیں جتنا میں لیا، اتنی کیتی نہیں جتنا لیا، آندے نے اتنا بڑا آستانہ نہ میرے باپ دا نہ میرے دادے دا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جتنا کوئی کرتا ہے اس سے کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو سبق کیا ہے؟ نہ طمع، دل میں لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے دیا جائے، نہ منع، اگر کوئی دے تو منع نہیں کرنا۔ یہ کس لیے جو مرشد ہوتا ہے نا وہ اس لیے لیتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، دینے والا کا بھلا ہو جائے، دینے والا کا بھلا ہو رہا ہے، خدمت تو ہو رہی ہے لینے والے کی بھی، لیکن اصل میں دینے والے کا بھلا ہو رہا ہے۔ وہ کئی گنا 700 گنا وہ بیج رہا ہے۔ سرکار فرماتے نے جڑے بیج دے نہیں وہی چکتے نے، جو بیج چکتے وہی نہیں جڑے بیج دے۔ تو یہ بھی ایک تربیت کی بات ہے کہ اللہ کا جو دوست ہوتا ہے وہ سخاوت جو ہے نا اس کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ لہذا ہمارا مقصد بیٹھنے کا، آنے کا، جانے کا صرف اور صرف اللہ کا قرب حاصل کر۔ کیا مقصد ہے آنے کا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے۔ گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہاں جی، خالی علم پڑھیا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے مدرسوں میں بڑا زمانہ گزارا ہے، علم بھی ضروری ہے، دین کا علم اے علم ہم چو شمع باید گداخت کہ بے علم نتما خدا را شناخت۔ علم کے پیچھے شمع کی طرح پگھل جانا چاہیے، کیونکہ بے علم خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ بھائی یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ آپ کو علم ہی مل رہا ہے اور کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، یہ علم مل رہا ہے۔ اب جو کچھ میں قرآن حدیث کی روشنی میں جو کچھ بھی بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو یہ علم مل رہا ہے۔ تو ان محفلوں میں علم بھی ملتا ہے اور علم ظاہر بھی ملتا ہے، علم باطن بھی ملتا ہے۔ علم باطن یہ جو لطائف کا علم ہے یہ باطنی علم، یہ جو لطائف کا علم ہے نا، لطیفہ قلب ہے، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، یہ علم باطنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب دوست نماز کی پابندی کرتے ہیں نا، سب نماز کی پابندی، ذکر کی بھی پابندی۔ اب آگے میرے سامنے تو یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ آنے کی پابندی کرتے ہیں، اس میں بھی ٹھیک، یہ آنے جانے میں راز ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آنے جانے میں، اس آنے جانے میں راز ہے، یہ آنے جانے میں راز ہے۔ اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے اسی طرح، آنے جانے میں راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔